کہ جب بندہ جنت کے اپنے متعین درجے پر عمل سے نہیں پہنچ پاتا تو اللہ اس کو تکلیفوں سے پہنچاتے ہیں، اللہ اس کو تکلیفوں سے پہنچاتے ہیں۔ ہمارے تصور میں تکلیفوں کی قسم صرف جسمانی امراض ہیں، حالانکہ یہ انبیاء کی تکالیف کی ایک قسم ہے، انبیاء کی تکالیف کی ایک قسم ہے، یہ انبیاء کی تکالیف کی ایک قسم ہے۔ یہ ابتلا کی انتہا نہیں ہے، یہ ابتلا کی انتہا نہیں ہے، بلکہ اس راستے میں پیش آنے والے، اس راستے میں پیش آنے والی وہ ناگواریاں جو قلب پر آتی ہیں وہ جسمانی اذیت اور تکلیف سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نوازنے کے لیے اور آگے بڑھانے کے لیے اس راستے میں ناگواریاں لاتے ہیں اور سخت امتحان لیتے ہیں۔ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ جس راستے پر اس نے چلنا شروع کیا ہے اسے خود اس راستے پر کتنا یقین ہے، اس راستے پر کتنا یقین ہے۔ مختلف شعبے ہیں دعوت کے مختلف شعبے ہیں، کہیں خدمت کا شعبہ ہے، کہیں خط و کتابت کا شعبہ ہے، خط و کتابت کا شعبہ ہے، کہیں مالیات کا شعبہ ہے، کہیں مالیات کا شعبہ ہے۔ میری بات توجہ چاہے گی بہت، کہیں مالیات کا شعبہ ہے، کیونکہ کام ایک مجموعہ لے کر چلتا ہے، کام کو ایک مجموعہ لے کر چلتا ہے، کام کو ایک مجموعہ لے کر چلتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک مجموعہ تھے، آپ کے صحابہ ایک مجموعہ تھے۔ اس مجموعے میں اگر ہم غور کریں گے تو دعوت کے تمام شعبوں کے چلانے والے ملیں گے۔ فرمایا کہ میری امت کا امین ابو عبیدہ، میری امت کا امین ابو عبیدہ۔ ہر امت میں ایک ایسا آدمی ہوتا ہے جس پر اللہ رب العزت صحیح بات کو الہام فرماتے ہیں، وہ میری امت کا عمر ہے، میری امت میں عمر ہے۔ فرمایا کہ میرے صحابہ میں سب سے صحیح قرآن پڑھنے والے ابی بن کعب ہیں، ابی بن کعب، اور رہے مسائل اور فتوے اس کے لیے سب سے زیادہ حلال حرام کو جاننے والے معاذ بن جبل ہیں۔ یہ میں ایک مثال عرض کر رہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کا ایک ایسا مجموعہ تیار کیا، افراد کا ایک ایسا مجموعہ تیار کیا کہ آپ کی وفات پر ان تمام شعبوں میں سے کسی شعبے کا کوئی نقصان نہیں ہوا، کسی شعبے کا کوئی نقصان نہیں، ایسا مجموعہ تیار کیا۔ ایسا مجموعہ تیار جو ہوتا ہے وہ تنگ دلی سے تیار نہیں ہوتا، ایسا مجموعہ تنگ دلی سے تیار نہیں ہوتا، بلکہ میں عرض کروں کہ تنگ دلی سے صلاحیتیں پیدا نہیں ہوتی، تنگ دلی سے صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں، تنگ دلی سے صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں۔ صلاحیتیں ہیں لوگوں میں لیکن تنگ دلی ان صلاحیتوں کو ضائع کرا دیتی ہے، تنگ دلی صلاحیتوں کو ضائع کرا دیتی ہے۔ صلاحیتیں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جاؤ اپنی قوم میں محنت کرو
تم قوم کے نہ ماننے کی وجہ سے ان کو ناکارہ مت سمجھو، یہ مطلب تھا اس کا. کسی کے بات نہ ماننے کی وجہ سے اس کو ناکارہ مت سمجھو، بلکہ یوں سمجھو کہ ابھی ہماری محنت اور کوشش اس درجے پر نہیں پہنچی کہ جس سے اس آدمی کے اندر کا جوہر ظاہر ہو. دیکھو میری بات بہت مشکل سے آئے گی سمجھ میں. ہماری طبیعتیں ایسی ہیں، کوئی علاقہ، کوئی گلی، کوئی فرد، ہم اس کو یہ سوچ کر چھوڑ دیں گے کہ ہم نے اس پر اپنی کوشش کر لی ہے. یہ بات لینے والے نہیں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طفیل احمد دوسی سے یہ فرمایا کہ اپنی قوم کے انکار کرنے پر تم قوم کی ہلاکت اور ان کو چھوڑنے کی بات نہ سوچو، بلکہ تمہاری قوم میں تمہارے جیسے ہیرے اور بھی ہیں، جاؤ جا کر محنت کرو. اللہ کی شان جس قوم کی ہلاکت کے لیے بددعا کرانے کے واسطے آئے تھے، جس قوم کی ہلاکت کے لیے بددعا کرانے آئے تھے، اللہ نے اسی قوم میں سے ابو ہریرہ جیسے محدث عطا فرمایا. تو میں نے عرض کیا کہ ہر شعبے کا آدمی تیار ہوتا ہے وسعت قلبی سے. کس سے؟ وسعت قلبی سے. تنزیلی صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں اور محنت سے اندر کی صلاحیتیں ابھر کر باہر آتی ہیں. اس لیے میرے دوستو عزیزو، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ایسا عملہ تیار کرو کہ دعوت کے ذریعے دین کا ہر شعبہ زندہ ہو. دین کا ہر شعبہ زندہ ہو. دعوت کے ذریعے دین کا ہر شعبہ زندہ ہو. جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملہ تیار فرمایا، جسے میں نے عرض کیا کہ دین کا ہر شعبہ اس سے زندہ ہوا کہ ہر آدمی سے وہ کام لیا جس کا وہ اہل تھا. ریکنسٹرکشن آف امہ اس کا وہ ڈیلی اہل تھا. ورکرز.com. اس میں اللہ رب العزت آزمائش اور امتحان ضرور لیتے ہیں کہ خود اس کو اس کام کے کرنے پر، جس کام کو یہ کر رہا اس پر اس کو کتنا یقین ہے، اس پر اس کو خود کتنا یقین ہے. عبداللہ بن سعد بن سرح جو وحی لکھا کرتے تھے، دیکھو یہ بہت اہم بات ہے. کسی بھی درجے پر آدمی کام کرتے کرتے پہنچ جاوے، وہ یہ نہ سمجھے، وہ کسی بھی درجے پر آدمی کام کرتے کرتا پہنچ جاوے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس کام کا مستحق اور اس کا اہل بن گیا. اس کام کا مستحق اور اس کا اہل بن گیا. اللہ رب العزت بعض مرتبہ ایسا امتحان لیتے ہیں کہ آدمی جہاں ہے وہاں سے آگے بڑھنا تو دور کی بات ہے، وہاں بھی باقی نہیں رہتا. یہ عبداللہ بن سعد بن سرح یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھا کرتے تھے، آپ کی وحی لکھتے تھے. اللہ کی شان، اللہ نے امتحان لیا کہ یہ دعوت کے جس شعبے پر متعین ہیں، انہیں خود وحی ہونے پر کتنا یقین ہے. وحی ہونے پر کتنا یقین ہے. ان کے وحی ہونے پر انہیں خود کتنا یقین ہے. ایک آیت آپ پر نازل کی، آپ کے بولنے سے پہلے وہی حروف اللہ تعالی نے ان کی زبان پر جاری کر دیے.
زبان پر جاری کر دی۔ اب تم فرق کرو وحی کا اور اپنی بات کا۔ تو صحابی اس بات پر دھوکے میں پڑ گئے کہ آسمان سے کوئی وحی نہیں آتی، میری بات اچھی لگی تو میری بات لکھوا دی۔ اور روایت میں ہے کہ وہ یہاں سے نبوت کا دعویٰ کر کے نکلے کہ میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں۔ دیکھو یہ ایسا امتحان ہے۔ اگر یوں کہتے کہ وحی حق ہے، بغیر نبی اور وحی نہیں آ سکتی، چاہے میری زبان پر اللہ نے کلمات جاری کر دیے ہوں، لیکن وحی نبی پر ہی آتی ہے، وحی نبی پر ہی آتی ہے، تو بچ جاتے۔ لیکن یہ کہا کہ مجھ پر بھی وحی آتی ہے۔ میں نے مثال دی ہے کہ ایسا بھی سخت امتحان اللہ نے لیا ان صحابی کا کہ دیکھیں انہیں خود وحی پر کتنا یقین ہے، خود وحی پر کتنا یقین ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، کام کرنے والوں کو کام پر پوری بصیرت ہونی چاہیے، کام کرنے والوں کو کام پر پوری بصیرت ہونی چاہیے، اس لیے کہ ایسے حالات پیش آئیں گے جو لوگ شک میں ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بھی شک میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو بھی شک میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے کرنے میں اللہ رب العزت نے بار بار قرآن میں اس بات کی تاکید فرمائی کہ آپ اپنے کام میں رکاوٹوں کے آنے کی وجہ سے شک میں نہ پڑیں، آپ شک میں نہ پڑیں۔ جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ آپ شک میں نہ پڑیں، بلکہ حکم یہ دیا فاستقم کما امرت، کہ جیسے آپ کو کرنے کے لیے حکم دیا جا رہا آپ اس پر قائم رہیے۔ تو میرا عزیز دوستو، اس راستے میں جو رکاوٹیں ناگواریاں پیش آئیں، ان ناگواریوں کو اور رکاوٹوں کو انبیاء علیہ السلام کی ناگواریوں میں اور رکاوٹوں میں تلاش کیا کرو، انبیاء کی ناگواریوں میں رکاوٹوں میں تلاش کیا کرو، اس سے یقین اور استقامت بڑھے گی، اس سے یقین اور استقامت بڑھے گی کہ جو کچھ آپ کو پیش آیا وہ سب کچھ اس کام کے کرنے والوں کو پیش آنا ہے، وہ سب کچھ اس کام کرنے والوں کو پیش آنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سیرت میں اس راستے پیش آنے والی ناگواریوں کو تلاش کیا کریں، سیرت میں اس راستے میں پیش آنے والی ناگواریوں کو تلاش کیا کریں، کیونکہ اس راستے کی ناگواریوں پر اگر شکایت کی تو شکایت کرنے والا پیچھے چلا جائے گا، اور اگر اس راستے کی ناگواریوں پر شکر کیا تو شکر کرنے والا آگے بڑھ جائے گا، شکر کرنے والا آگے بڑھ جائے گا، کہ شکر کرنے والا اس راستے میں آگے بڑھے گا اگر ناگواریوں پر شکر کر رہا، اور شکایت کرنے والا وہ پیچھے جائے گا، شکایت کرنے والا پیچھے جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اس راستے کی ناگواریوں پر کبھی شکایت نہ کرو، کیونکہ اس راستے میں ناگواریوں کا پیش آنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ابتلا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حالات آئے وہ آپ کے مقام و درجے کو بڑھانے کے لیے ہیں، آپ کے مقام و درجے کو بڑھانے کے لیے ہیں۔ تو جو حالات کام کرنے والوں پر آتے ہیں یہ کام کرنے والوں سے کام لینے کے لیے ہیں، یہ کام کرنے والوں کو کام سے ہٹانے کے لیے نہیں ہیں۔ جو حالات پیش آئیں وہ کام کرنے والوں سے اگلا کام لینے کے لیے ہیں، کام سے ہٹانے کے لیے نہیں ہیں، کہ
ان سے کام لینے کے لیے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ساتھیوں کی صلاحیتوں کو کام کے لیے استعمال کرو، ساتھیوں کی صلاحیتوں کو کام کے لیے استعمال کرو. اس لیے کہ ساتھیوں میں صلاحیتیں ہیں، لیکن وہ صلاحیتیں اگر کام کے تقاضوں میں استعمال نہ ہوں گی تو صلاحیتیں ضائع ہوں گی. ان صلاحیتوں کے استعمال میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، سب سے بڑی رکاوٹ ہے، وہ بڑی رکاوٹ حسد ہے. بڑی رکاوٹ حسد ہے. حسد ہمیشہ رکاوٹ بنتا ہے صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے میں. حسد ہمیشہ رکاوٹ بنتا ہے صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے میں. اس لیے کہ حسد کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کا مقابل بنا دیتا ہے، ایک دوسرے کا مقابل بنا دیتا ہے، کہ حسد ایک دوسرے کا مقابل بنا دیتا ہے. حالانکہ جتنے بھی خیر کے کام ہیں یہ آپس کے تعاون سے ترقی کرتے ہیں. خیر کے کام آپس کے تعاون سے ترقی کرتے ہیں. خیر کے کام آپس کے تعاون سے ترقی کرتے ہیں، تقابل سے نہیں.